السلام علیکم ویورز، میرا نام شیر عطاء الرحمن، میرا یوٹیوب چینل عطا بخاری کے نام سے خالص قرآن کریم کی آواز، کسی فرقہ کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں۔ امتیاز صاحب، سب سے پہلے تو مصلی کے معنی سمجھ آنے چاہیے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 125۔ اس کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے، اس کا جس طرح سے پھر آگے ایک ریلیجس انٹرپریٹیشن کی گئی ہے، مذہبی انداز سے، مسلکی انداز سے، اس سے پھر اس آیت کے میننگ واضح نہیں ہوتے۔ تو ہم نے تو مصلی بنا لیا نا، ایک وہ نماز پڑھنے والی، وہ جو بازار میں وہ جو جائے نماز ملتی ہے، یا وہ کوئی ایسے صف سی بنا لی، مصلی بنا لیا، تو وہ اس کو جائے نماز اس کا نام دے دیا ہوا ہے، اس کے اوپر نماز پڑھ لی، اس کو ہم مصلی کہتے ہیں۔ یہ ہم کہتے ہیں، یہ ہم نے قرآن کا لفظ استعمال کیا مصلی کا، یہ ہے میم صاد لام، اور اس کے اوپر 2 زبر ہیں، آگے یہ ہے۔ یہ جو مصلی ہے، اس کا معنی ہم نے کیا ہوا ہے جائے نماز۔ اس کا معنی جائے نماز نہیں ہے جس کے اوپر عام طور پر لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ عربی کا لفظ ہے، جیسے عربی کا ایک لفظ عزیز ہے۔ عزیز کے معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی زبان میں جب اردو میں عزیز بولتے ہیں، ہم یہی اپنے رشتہ داروں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انگلش میں وہ جسے کتھ اینڈ کن کہتے ہیں، جس کو ریلیٹیوز بولتے ہیں، رشتہ دار، عزیز، قریبی۔ تو قرآن کا لفظ عزیز ہے، ہم اس کو کس معنوں میں استعمال کر رہے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ یہ میرا بڑا عزیز ہے۔ حالانکہ عزیز کا معنی غالب ہونا ہوتا ہے۔ عزیز کا مطلب رشتہ دار نہیں ہوتا۔ واللہ عزیز، اللہ عزیز ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمارا رشتہ دار ہے؟ بالکل نہیں۔ عزیز کا مطلب ہے غالب ہے، قوت والا ہے، جس کے پاس اقتدار ہے، سورنٹی ہے، یہ اس کے معنی ہے۔ لیکن ہم عزیز کس معنوں میں استعمال کرتے ہیں؟ رشتہ داروں کے معاملے میں۔ ایسے عربی کے بہت سے الفاظ ہیں جو ہم اپنے جب اردو میں یا اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں تو ان کے معنی وہ بدلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی مصلی جو ہے، اس کے معنی ہم جائے نماز کرتے ہیں، یہ نہیں ہے جائے نماز اس کے معنی۔ یہ میں اگین بار بار چونکہ یہ چیز آ رہی ہوتی ہے تو بتانا پڑتا ہے کہ یہ مسلکی تراجم ہے، یہ مسلکی تفسیریں ہیں۔ تو مصلی ہوتا ہے ریس کورس میں جو گھوڑوں کی دوڑ ہوتی ہے، جس کو آپ ریس بولتے ہیں، ہارس کورس، اس کے اندر جو گھوڑے دوڑتے ہیں، تو وہ جو ایک کورس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ایسے یوں ایسے گولائی کے اندر نا، وہ ایک کورس بنایا ہوتا ہے انہوں نے، تو اس کے اندر گھوڑوں کو دوڑایا جاتا ہے۔ اس کو ریس کورس بولتے ہیں۔ کورس وہ راستہ ہوتا ہے جس کے اوپر گھوڑوں کو دوڑایا جاتا ہے، اور اس میں جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو انہیں اسی کورس کے اندر رہتے ہوئے دوڑ لگانی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کورس سے باہر نکل کر وہ گھوڑا آگے جیت جائے، ایسے تو نہیں ہوگا۔ آپ نے کبھی وہ گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھے ہوں گے، وہ کورس بھی دیکھا ہوگا جس کے اندر وہ گھڑ دوڑ ہوتی ہے، گھوڑوں کو دوڑایا جاتا ہے، تو وہ اسی کورس کے اندر، وہ جو گولائی کے اندر دوڑ رہے ہوتے ہیں، اسی کے اندر دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں سے جو گھوڑا آگے نکل جاتا ہے تو وہ جیت جاتا ہے۔ تو یہ اس کورس کو مصلی کہتے ہیں، ایک مقرر راستہ جس کے اندر وہ گھڑ دوڑ ہوتی ہے، جس کو کورس بولتے ہیں، اور اسی میں رہ کر گھوڑے کو دوڑایا جاتا ہے۔ اس مقرر راستے کو عربی میں مصلی بولتے ہیں۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے لفظ اپنے قرآن کے اندر یہ سلیکٹ کیا مصلی کا۔ دیکھیے، زندگی ایک دوڑ ہے، ایک ریس ہے۔ آپ کہتے ہیں نا زندگی ایک ریس ہے، ایسے ہی دین کے اندر بھی زندگی ایک ریس ہوتی ہے، ایک دوڑ ہوتی ہے، جس کے اندر انسانوں کو دوڑنا ہوتا ہے، اپنی جد و جہد کرنی ہوتی ہے، اسٹرگل کرنی ہوتی ہے، ایفرٹ کرنی ہوتی ہیں، لیکن اسی اسٹریم لائن میں رہ کر، اسی کورس کے اندر رہ کر، ایسے بے ہنگم، جس کا منہ ادھر ہو وہ ادھر دوڑ جائے، جس کا منہ ادھر کرے وہ ادھر دوڑ جائے، کوئی ایسے جا رہا ہے کوئی ایسے۔ یہ تو پھر وہ جس ریوڑ کا کوئی گدڑیا نہ ہو نا، اس کو چلانے والا نہ ہو، تو وہ پھر کوئی بھیڑ ادھر جا رہی ہے کوئی ادھر جا، تو
یہ تو پھر وہ جانوروں کا معاشرہ بن جائے گا۔ یہ انسانوں کا معاشرہ ہے جس نے ایک ڈسپلن کے ساتھ ریس لگانی ہوتی ہے، سٹرگل کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ چیز قرآن کریم، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ، یہ لفظ اللہ نے تو نہیں بنائے، یہ تو انسانوں نے اپنے بولنے کے لیے، اپنے سمجھنے کے لیے کوائن کیے، ان میں سے پھر لفظ اللہ نے چنے ہیں، سلیکٹ کیے ہیں۔ یہ جو سلیکشن ہے، یہ ایسی سلیکشن ہے کہ کوئی انسان نہیں یہ سلیکشن کر سکتا۔ ایک ایک لفظ کے اندر الفاظ کے معنی کا سمندر جو ہے وہ بند ہے، اس لیے قرآن کریم کو فصیح و بلیغ کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کے الفاظ اتنے کنسنٹریٹڈ ہیں، اتنے کنسائز اینڈ کمپریہنسو ہیں کہ اس کے اندر معنی کا سمندر ہے، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو اسی لفظ سے دیکھ لیں، مسلح کا جو لفظ ہے، میں نے آپ کو سمجھایا کس طرح سے یہ لفظ اختیار کیا گیا قرآن کریم کے اندر، اللہ نے کس طرح چنا اور اس کے میننگ کیا ہے۔ سٹرگل، کوشش، اس کے اندر دوڑنا انسانوں کا، لیکن بے ہنگم جانوروں کی طرح نہیں کہ جیسے منہ اٹھایا وہ نکل گئے، نہیں، ایک سٹریم لائن میں رہتے ہوئے، ایک کورس کے اندر رہتے ہوئے دوڑنا، ایک نظم اور ضبط کے تحت اپنی وہ زندگی کی جد و جہد کرنا، یہ وہ کورس ہے۔ اب اس کے اوپر غور کریں کہ کتنا جامع لفظ ہے یہ مسلح، جس کے اندر رہتے ہوئے انسانوں نے اپنی سٹرگل کرنی ہے، اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ اگر نکلیں گے تو وہ تو پھر ڈسپلن ہی قائم نہیں رہے گا، سوسائٹیز برباد ہو جائیں گی، معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ اسی معاشرے کے اندر رہ کر آپ نے سٹرگل کرنی ہے، تو پھر معاشرے کی جو سٹرگل ہوتی ہیں وہ کارآمد ہوگی، وہ ان کی جتنی بھی کوششیں ہوں گی وہ برابر ہوں گی، نہیں تو وہ ضائع ہو جائیں گی وہ کوششیں۔ دیکھیں آپ یوں سمجھیں، دریا کے اندر پانی بہہ رہا ہے نا، نہر کے اندر پانی بہہ رہا ہے، اگر اس کے اندر طغیانی آ جائے، یہ اپنے وہ جو کنارے ہیں ان کو کراس کر جائے، یہ طغیانی کہتے ہیں اسی سے بغاوت ہے، اسی لفظ سے بغاوت ہے۔ تو جب اس کے اندر طغیانی آ جائے، یہ بغاوت پہ آ جائے اور یہ کناروں سے نکل کر باہر بہنا شروع ہو جائے، تو دیکھتے ہیں پھر کتنی تباہی ہوتی ہے، فصلیں برباد ہوتی ہیں، لوگوں کے مکان تباہ ہو جاتے ہیں، جانور مر جاتے ہیں، انسان ڈوب جاتے ہیں۔ اسی ایک پانی جو انسان کے لیے جو زندگی کی بنیادی شرط ہے، پانی جس کے بغیر زندگی ممکن نہیں، وہی پانی جب اس کے اندر طغیانی آ جائے، ڈسپلن میں نہ رہے، وہ کناروں سے باہر نکل جائے، تو پھر بربادی ہو جاتی ہے، آبادیاں تباہ ہو جاتی ہیں، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، انسان جو ہیں اس میں مر جاتے ہیں، تو یہ پھر نقصان ہوتا ہے پھر معاشرے کے اندر۔ تو یہ ریس، یہ جو زندگی کی ریس، اس کے لیے یہ لفظ قرآن نے کیا استعمال کیا ہے؟ مسلح۔ اب سمجھ آئی کہ مسلح کیا ہوتا ہے؟ یہ جائے نماز نہیں ہے۔ اس کے معنی جب آپ جائے نماز کر دیں گے پھر قرآن کبھی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کتنا اہم لفظ ہے اور کتنی اس کے اندر آئیڈیالوجی ہے جس کو وہ جائے نماز کہہ کے اس کو بدل دیا گیا۔ تو پھر ظاہر ہے جب آپ قرآن کے میننگ کو بدلیں گے تو قرآن تو سمجھ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن زندگی بھی برباد ہو جائے گی، زندگی بھی تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائیں گے یہ جتنے بھی ہماری خوشحالیاں، کامرانیاں، یہ ختم ہو کر رہ جائیں گی، انسان کی کوششیں بیکار ہو جائیں گی، تو بارآور نہیں ہوگی، اس کا کوئی فائدہ نہیں نکل سکے گا، نتیجہ تخریب کاری ہوگی۔ تو یہ بڑا اہم لفظ ہے مسلح، اس کو یہ آپ آگے یہی لفظ اب دیکھیں قرآن کریم کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 125 کے اندر ہے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم؟ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے وہ پوری انسانیت کو سمجھا رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی۔ میں نے مصلی کی میننگز آپ کو بتا دی ہیں، اس کا مفہوم بتا دیا ہے۔ یہ اس کو آپ اس کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے، پورا اس کا آپ کا وہ تصور ذہن میں لانا ہوگا کہ مصلی کیا ہوتا ہے۔ اس تصور کو سمجھانے کے لیے میں نے شروع میں ہی آپ کو بتا دیا کہ مصلی کیا ہوتا ہے۔ تو وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، تم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ اب ترجمہ کیا پڑا ہے کہ تم وہ جو ہے نا ابراہیم کے وہ جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے نا، اس کو تم مصلی بنا لو،
وہ جو اس کو جائے نماز بنا لو، یہ ترجمہ ہوا پڑا ہے۔ کوئی بھی آپ قرآن کی ترجمے کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، کوئی بھی ترجمہ تفسیر اٹھا لیں، یہی ترجمہ ہوا پڑا ہے، اسی ترجمے کے اوپر وہ چلتے چلے جا رہے ہیں، اور نتیجہ صفر ہے، کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا، اور ظاہر ہے کوئی نتیجہ برآمد بھی نہیں ہوگا۔ جب آپ قرآن سے ڈیویشن اختیار کریں گے تو وہ تو تولا ہو جائے گا۔ یہ جو صلہ ہے نا، صلہ، یہ جو صلاۃ ہے، صلہ، اس کے لیے بیسک تو یہ صلہ ہے، صاد لام واو اس کا مادہ ہے، روٹ ہے، تو اس کا جو اپوزٹ ورڈ ہے عربی کے اندر وہ تولا ہے۔ تولا کا مطلب ہوتا ہے پھر اس نظام سے منہ پھیر لینا۔ جو صلاۃ کا نظام، زندگی گزارنے کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے اس کے جو اصول دیے ہیں دین کی کتاب کے اندر اپنی، اس سے جب منہ موڑیں گے تو وہ تولا ہو جائے گا۔ صلہ اور تولا، تو صلہ تو وہ ہوتا ہے نا کہ اس نظام کی طرف منہ کرنا، یعنی اس نظام کو ایڈاپٹ کرنا، اور تولا کیا ہوتا ہے؟ اس نظام سے منہ پھیر کے اپنا کوئی نظام اپنا لینا، یہ تولا ہو جائے گا۔ تو ہم نے تولا اختیار کیا ہوا، صلہ نہیں ہے ہمارے اندر، صلہ تو عمل ختم ہو چکا ہمارے اندر، ہم تولا کے اوپر ہیں، اپوزٹ چلے گئے ہیں، ہم اس سے ڈیویٹ ہو گئے ہیں۔ ایک تو ڈیویشن ہوتا ہے، یہ تولا ہے، یعنی بالکل یعنی اس طرف رخ ہے نا تو رخ دوسری طرف کر لینا، ہم نے اس کو کمر کر دی ہوئی ہے، تولا کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے یہ جتنا بھی ہمارا رونا، چیخنا، چلانا، ہماری بربادی، ہماری ضلالت، ذلت خواری، وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم نے صلاۃ سے تولا اختیار کیا ہوا ہے، صلہ کی بجائے تولا اختیار کیا ہوا ہے۔ تو قرآن کریم وہ جو تباہی ہے اس سے بچانے کے لیے ابراہیم کی علیہ السلام کی ایگزامپل دیتا ہے، کہتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے تمام نظام سے، اپنے آباء و اجداد کے تمام طور طریقوں سے تولا اختیار کیا، ان سے منہ پھیر لیا اور صلہ اختیار کیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نظام، اس کے جو قوانین، اصول، ضابطے دیے وحی کے ذریعے سے، وہ جو انہوں نے صلہ اختیار کیا، صلاۃ اختیار کی، اس کا جو نظام قائم کیا عملاً، کہتا ہے اس کی طرح وہ نظام قائم کرو، اس کے اوپر آؤ، اس صلہ کے اوپر آؤ، اس صلاۃ کی طرف آؤ جس کا نظام ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا۔ یہ لفظ ہے، یہ اتخذو ہے نا، اتخذو کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، ہولڈ کرنا، تھام لینا، یہ چیز ہوتی ہے، یعنی ایک نظام کو تھام لینا۔ یہ یہاں پہ عام طور پہ آپ انٹرپریٹیشن میں جائیں گے نا، وہ جو رسمی تراجم ہوتے ہیں اس کے اندر ہوتا ہے اور بنا لو، کیونکہ انہوں نے پھر جائے نماز کو مصلی بنانا تھا نا، تو اس لیے اس کا ترجمہ واتخذو کا کر لیا بنا لو، یعنی اس کو جائے نماز بنا لو۔ یہ بنانا یا جائے نماز بنانا نہیں ہے، یہ اس مسلکی ترجمے کو انہوں نے ایسے وہ لیول کرنے کے لیے یہ الفاظ کے میننگ اس طرح سے کر دیے۔ واتخذو کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، خذ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے پکڑنا، تھام لینا۔ تو وہی اس نظام کی بات کر رہا ہے جو انٹروڈیوس کرایا ابراہیم علیہ السلام نے وحی کی روح سے، کتاب اللہ کی روح سے، یہ اس نظام کی بات کر رہا ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ مقام جو ابراہیم علیہ السلام نے پا لیا تھا، وہ کیسے پایا تھا؟ وحی کے ذریعے سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو وحی کی گئی، جو اس نظام کے اصول، قواعد اور ضابطے دیے گئے، ان کو پکڑنے کی بات کی گئی ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے وہ اصول اور ضابطے تھام لیے، اس کی روح سے جیسے نظام ڈیولپ کیا زندگی گزارنے کا، ایسے ہی تم بھی یہی کرو۔ تمہارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ تم اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے جو ابراہیم علیہ السلام نے حاصل کیا تھا، وہ کیسے حاصل کیا تھا؟ وحی کے جو ضابطے تھے اس کو انہوں نے ایڈاپٹ کر کے، اس کو اختیار کر کے جو نظام قائم کیا، تم بھی ایسے کرو۔ تمہارے پاس بھی وحی کا علم آ چکا ہے کتاب اللہ کی صورت میں، جسے ہم قرآن کریم کہتے ہیں۔ یہ قیامت تک یہی کتاب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں ہے انسانوں کے پاس، تو یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مذہبی کتاب، وہ کتنی بھی مقدس کیوں نہ ہو، وہ ہدایت نہیں دے سکتی، وہ ضابطے نہیں دے سکتی جو اللہ کے ضابطے ہیں، جو پرماننٹ ہے، پرپیچول ہے، انسان کی ڈائریکشن کے لیے پرپیچول
جو ضابطے جو قوانین ہیں وہ اسی کتاب کے اندر ہیں، تو اس کتاب سے باہر کسی مذہبی کتاب کے اندر نہیں ہے، تو اس کی روح سے نظام قائم کرو جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا۔ تو وہ جو عملی جد و جہد کا جو میدان ہے زندگی، وہ اس کے اندر جو ریس ہے جہاں پہ انسانوں نے دوڑنا ہے، اپنی کوششیں کرنی ہے، سٹرگل کرنی ہے، ایفرٹس کرنی ہے، اس کے لیے وہ کورس جو ڈسپلن پر مبنی ہو، اور وہ ڈسپلن کون سا، اس کے قوانین کون سے، جو قرآن کے اندر ہیں، جو کتاب اللہ کے اندر ہیں، اور کسی مذہبی کتاب کی بات قرآن نہیں کرتا، صرف اللہ کے وہ جو قرآن اسی کے اندر اس کے ضابطے ہیں، اس کی روح سے زندگی کا کورس متعین کرنا، جس کے اندر انسان اپنی عمل کوششیں سٹرگل کرے، جیسے وہ گھوڑ دوڑ کے اندر گھوڑے ایک کورس میں رہتے ہوئے وہ دوڑتے ہیں، اور جو آگے نکلتے ہیں وہ آگے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے قرآن کریم کس طرح سے الفاظ چنتا ہے، کس طرح سے پھر انسانوں کو سمجھاتا ہے، اس کے لیے پھر کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، ان کے الفاظ کے اندر یہ اعجاز ہے کہ اس کو کسی انسانی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لفظ بولتے تھے، ظاہر ہے ہم نے تو یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ زبان مبارک سے لیا ہے نا، وہ جیسے انہوں نے بتایا، ہم نے تو نہ اللہ کو دیکھا ہوا ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے، تو اس دور کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے اندر جب لوگوں کو یہ قرآن سنا رہے تھے، ان کو دے رہے تھے کتاب اللہ کی شکل کے اندر، تو وہ اس کی تفسیر ان کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ یہ لفظ یہ ان عربوں کے لفظ تھے، یہ عرب جانتے تھے کہ مصلی کیا ہوتا ہے، یہ عرب جانتے تھے عزیز کیا ہوتا ہے، یہ عرب جانتے تھے کہ رب کیا ہوتا ہے، حمد کیا ہوتی ہے، یہ عرب جانتے تھے، تو ان کو وضاحت کرنے کی، تفسیر کرنے کی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ وہ ان کی روٹس کو جانتے تھے، ان کی میننگ کو جانتے تھے، وہ تو جیسے ہی لفظ بولتے تھے وہ سمجھ جاتے تھے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ یہ ایسی تفسیریں کرنے بیٹھ جاتے تو ان کے پاس تو پھر یہ وقت ہی نہیں تھا، احد کا، بدر کا، وہ تو وقت ہی نہیں تھا ان کے پاس، تو وہ تو پھر انہی تفسیروں میں لگے رہتے، ان کو میننگ سمجھانے میں لگے رہتے۔ نہیں، یہ تو الفاظ ہی ایسے تھے، جب وہ بولتے تھے وہ فوراً سمجھ جاتے تھے کہ ان کی میننگ کیا ہے، کوئی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آپ وہی وہ جو نزول قرآن کی دور کی جو عربی ہے اس کے اندر جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مصلی کیا ہوتا ہے، یہ جائے نماز نہیں ہوتی، انہوں نے اس کے میننگ بدلے ہیں۔ تو اس طرح سے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو نظام انٹروڈیوس کرایا، تم اس کو اپنا لو، اس کو نظام حیات کے طور پر اختیار کرو، وہ جو انہوں نے راستہ دیا اس راستے کے اوپر چلو، اسی کو اختیار کرو۔ تو اگر اس سے منہ پھیرو گے تو یہ صلاح کی بجائے تولا ہو جائے گا، منہ پھیرنا ہو جائے گا، پھر کیا ہو جائے کہ تمہاری زندگی تم کے اوپر تنگ ہو جائے گی، تمہارے اوپر تنگ ہو جائے گی، تمہیں سانس لینا دشوار ہو جائے گا، ذلت اور بربادی جو ہے وہ تمہیں گھیر لے گی۔ تو یہ نظام ہے، اسی کے اوپر چلتے چلے جاؤ، تمہیں فلاح مل جائے گی۔ امید ہے یہ میرا ویڈیو آپ کو سمجھ آیا ہوگا، آپ کو قرآن کریم کا جو اصول ہے ثم تتفکروا، اس کی طرف میرا یہ ویڈیو آپ کو وہ اس کی طرف آمادہ کرے گا۔ میرے ویڈیوز کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، میرا یوٹیوب چینل آپ اسے سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے ویڈیوز ملتے رہیں۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔